سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ تھک گئے ذرا اور دور سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی جوان بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے، دروازے پہ دستک دی، اندر آنے کی اجازت ہو، آواز آئی اکیلے ہو اندر آ جاؤ، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ساتھ ہے تو اندر نہ آنا، اس کی وجہ یہ کہ تیری آج بچی کے پاس اتنا بھی کپڑا کوئی نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے۔ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ حضرت علی کی تھی کپڑے بنا کے دینے کی۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بلایا، اے ابو بکر عمر تم تو شادی کے سفارشی بنے تھے، نکاح کے گواہ بنے تھے، تم نے ایسے کے ساتھ میری دی بیاہ دی جو بیٹی کو روٹی تو دور کی بات سر چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں دے سکتا۔ اسی حالت میں فرمایا بیٹی نہ شکری نہ کریو، اللہ کا شکر ادا کریو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن یہ گنتی کے ہیں، اللہ جل شانہ لوگوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے، اگر وہ دن بھی رہے تو اللہ کی عزت کی قسم یہ دن بھی باقی کوئی نہیں رہیں گے۔ جس کے چولہے میں آگ کوئی نہیں میرے عزیزوں، جس کے ہڈیا کے اندر سالن کوئی نہیں، اور میرے عزیزوں جس کے چگیر میں روٹیاں کوئی نہیں، چرپائی کے اوپر بچھانے کے لیے گدا تکیہ بستر کوئی نہیں، کیا پتا تھا اس خاتون جنت کو کہ اس کا بیٹا گود میں کھیلنے والا جنتی جوانوں کا سردار بن جائے گا۔ کچھ دو تو پھل تبھی تو ملے گا۔ خود امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت ہے، جوان آیا آپ کی خدمت میں اور آپ نے آ کے تن سے کپڑا اٹھا دیا کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے کہ ہم بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کو وزنی کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا جا عائشہ کے گھر سے کچھ لے آ، جا علی کو بھیج دے، فاطمہ 2 روٹیاں پکا کے دے دے۔ فرمایا میرے یار تو نے تو ایک پتھر دکھا دیا، میں کسے دکھاؤں؟ یا رسول اللہ کیا دکھاؤ گے؟ آپ نے اپنے تن سے کرتا مبارک ہٹا دیا، فرمایا او میرے جوان نہ تیرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یعنی بھوک کی وجہ سے جب پیٹ میں درد ہو تو پتھر باندھ کر اپنے پیٹ کو ذرا وزنی کر دینا۔ پھر تو 2 پتھر۔ آج میرے عزیزوں 4 قسم کے سالن ہیں، یہ پکائے یہ کیوں نہیں پکایا، یہ پکائے کیوں نہیں پکایا، مرچی اتنی کر دی میں یوں تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سالن کا ڈونگا پیش کیا گیا۔ جانو عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سسر ہے، آپ کی دھی رانی جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کریم کی گھر والی، قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کی ماں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے عزیزوں دسترخوان پہ سالن کا پیالہ آیا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں نہیں کہا روٹی چھوڑ کے کھاؤں گا، یوں نہیں کہا روٹی سالن سے لگا کے بھی کھاؤں گا اور سالن پیوں گا بھی نہیں، بلکہ یوں کر کے اپنے اس کولے کو، اس ڈونگے کو پرے سے سرک دیا، اٹھ کے آ گئے، کہنے لگے او لوگوں یہ آج دسترخوان نبی علیہ السلام کے دسترخوان کے مزاج کے خلاف ہے، تم کھاؤ یا نہ میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن بھوک کی وجہ سے عمر دسترخوان پر روٹی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ گھر والے پریشان۔ آج اکثر گھر کے اندر تو تڑاک بھانڈے کھٹکنے کی پھٹکنے کی آواز آتی ہے، کس لیے آتی ہے؟ گھر کے اندر سے آواز آتی ہے ٹھاڑ ٹھاڑ ہو رہی، کیا ہو رہی؟ یا اتنا 20 سال ہو گئے سالن بنانا نہیں آتا، سکا تھا سالن بنا کے رکھ دیا، جس سالن پہ تری نہیں بھلا وہ سالن کیسا، بہو رانی ذرا اوپر 2-4 گھی کے چھینٹے مار لیا کر، مجھے ایسا سالن نہ دیا کر، یہ کیا بوسا بوسا قریبوں والا سالن دے دیا، ذرا تری والا مجھے سالن دیا کر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے سالن کا ڈونگا رکھا گیا، نیچے سبزی تھی، گوشت جو بھی تھا، اوپر گھی کی یوں کر کے تری اوپر چمک رہی تھی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈونگا پرے کر دیا، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ان آنکھوں نے آج تک آمنہ کے لال کے دسترخوان پہ کبھی کوئی 2 سالن کو نہیں دیکھا ہے۔ کسی نے کہہ دیا ہوگا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عمر لگتا ہے بھوک کی وجہ سے دماغ پر اثر پڑ رہا ہے، عمر ڈونگا ایک ہے سالن بھی ایک ہوگا، فرمایا ڈونگا تو ایک ہے، اس کے اندر 2 سالن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کبھی زیتون کا تیل ہوا کرتا، کبھی آپ کے دسترخوان پہ سالن ہوا کرتا، میں نے آج تک آمنہ کے لال کے دسترخوان پر کبھی سالن کے اوپر تری نہ دیکھی۔ یہ تری علیحدہ سالن ہے، سالن علیحدہ سالن ہے، تم تری ڈال کے مجھے کھلاؤ۔ او لوگو مدینے کے یتیم تو کھائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر اس سالن
کو ہاتھ نہیں لگائے گا. یہ کردار تھا دسترخوان کا. یعنی جس سالن کے اوپر تری آئی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سالن کو کھانا گوارا نہ کیا کہ یہ سالن آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہے. ایسا کردار میرا عزیزو لے کے آؤ. آج تمہیں تو سالن بھی چاہیے, آج اس کے سلاد بھی چاہیے, تمہیں رائتا بھی چاہیے, گڑ کی ڈلی بھی چاہیے, پھٹاور چائے کا کپ بھی چاہیے, بات پانی کی بوتل چاہیے. بس میرے عزیزو تمہارے دسترخوان پہ سب کچھ نظر آتا ہے, تمہاری زبانوں پہ اللہ کا شکر نظر نہیں آتا ہے. یاد رکھنا جب تک اپنے ہونٹوں کی چمک کو اللہ کے شکر سے نہیں سجاؤ گے, نہ زندگی کے اندر برکت آئے گی, نہ دسترخوان کے اندر برکت آئے گی.